الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 254 ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت براہ راست اہل ایمان یعنی آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ دین اسلام میں عبادت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت بدنی عبادت ہے، جس میں انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے، اور وہ عبادت کی مثال نماز اور روزہ ہے۔ دوسری قسم مالی عبادت ہے، جس میں بندہ اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرتا، اور اس کی صورت صدقات اور زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری صورت مالی اور بدنی، جس میں حج بیت اللہ ہے، جس میں انسان اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور حج کی ادائیگی کے دوران اپنے بدن کو بھی اس میں مشقت میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام میں عبادت کی 3 صورتیں ہوئیں۔ ایک بدنی عبادت ہے نماز اور روزے کی صورت میں، ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کی صورت میں، تیسری مدنی و مالی عبادت کا مجموعہ حج بیت اللہ کی صورت میں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، یعنی مالی عبادت کی طرف۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ مالی عبادت جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کی جو مختلف صورتیں ہمیں تعلیمات اسلام سے معلوم ہوئیں، ان میں ایک صورت زکوٰۃ کی صورت میں ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ایک شرح تک، ایک نصاب تک جب مال پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ہر مسلمان بالغ 2.5% کے حساب سے اپنے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور یہ ایک فرضی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں زکوٰۃ جیسی عبادت کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ ہم معنی یا مترادف الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس عبادت کی دوسری صورت نفلی صدقات بھی ہیں، کہ زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن انسان اپنی طرف سے اس شرح سے ہٹ کر 2.5% سے ہٹ کر صاحب حیثیت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہاں دوسری صورت، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اندر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ تھوڑا دے زیادہ دے، جبکہ اس پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں، لیکن وہ نفلی صدقہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، واجبی صدقہ ہو، یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو مالی عبادت کے تحت آتی ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
مال تین طرح کا ہے. ایک مال جو انسان اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے اپنی زندگی میں. میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، میرے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، میرے اہل و عیال کی ضرورت ہے، میرے زیر کفالت میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان پہ خرچ کرنا. تو اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ وہ مال ہے جو خرچ ہو گیا اور خرچ ہو گیا. دوسرا مال جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں، یہ ایسا مال ہے کہ جو اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری ذبح کرنے کا اہتمام کیا تھا اور اس میں سے ایک ران بچا لی، اگلی ران بچا لی. نبی علیہ السلام کو اگلی ران بکری کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا اور بڑے خوب بڑی جو ہے وہ دل اس کو اچھے طریقے سے تناول فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک بکری ذبح کی تھی، سارا میں نے غرباء پہ تقسیم کر لیا، یہ آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سارا تم نے بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم یہیں پہ خرچ کر لیں گے. جو راہ خدا میں خرچ ہو گیا وہ مال آپ کا آخرت میں ذخیرہ ہے، جس کے بڑے فضائل احادیث میں اور قرآن کی آیات میں بیان ہوئے ہیں. ایک مال جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا ضرورتوں کے تحت اپنی، ایک مال وہ جو ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا، انفقو، خرچ کرو. تیسرا مال مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اب وہ مال کس کا ہے؟ اس کے پیچھے رہ جانے ورثاء کا. تو تین طرح کے مال ہیں اور ان میں سے بہترین مال وہی ہے جو اگلے جہاں میں اس بندے کے کام آئے گا. تو لہذا اسی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا کہ مال وہی انفقو میں رزق دیا گیا. اب پھر اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی یہ اپنا کمال نہ سمجھو، اپنی طاقت اور اپنے بل بوتے پہ نہ سمجھو. یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسی میں سے تم خرچ کر رہے ہو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یہ دیتا نہ، تو تم خرچ بھی کہاں سے کرتے. تو یہ اللہ کا فضل، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو راہ خدا میں. یہ تو پہلی بات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے حصے میں جس طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ بڑی قابل غور ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. یاتی یومن، یہاں سے وہ دن قیامت کا دن مراد ہے، جب سارے انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اس دن کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے؟ اس بازار میں اس قیامت کے دن بندہ کسی سے نیکیوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے کر، اگر اس آیت کے حوالے سے ہم اس کے تناظر میں دیکھیں، ہم نے اس کو مال دے کر دنیا میں موقع دیا تھا کہ وہ خرچ کر لے. اگر اس نے دنیا میں خرچ کیا ہوتا تو آج اس کو اپنی کامیابی کے لیے خرید و فروخت کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، حالانکہ وہ دن خرید و فروخت کا موقع بھی فراہم نہیں کرتا. تو آج ہی دنیا میں یہ موقع ہے کہ بندہ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے. تو اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت ممکن نہیں ہوگی. کوئی پیسے تو ہوں گے نہیں کہ بندہ کسی کو پیسے دے کے 100 نیکیاں خرید لے، 200 خرید لے، ایسا ممکن نہیں. ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہو. یہ دنیا کی جو دوستیاں ہیں یہ اس قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گی. کوئی دوست نہیں رہے گا، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات تو یہاں تک ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہر نفس ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، بھائی سے، ہر کوئی راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا، کیونکہ کوئی اس وقت کسی کے کام آنے کے قابل اور صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا. تو دوسری بات، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی. ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش چلے گی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی سفارش چلے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سفارش کا لفظ استعمال کیا. ہاں، جیسے آگے آیت الکرسی میں
اللہ باذن ہی کے ساتھ آ رہا ہے کہ سفارش ہوگی، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا منہ میں جو آیا وہ دوسرے کے لیے سفارش کرے گا۔ وہ سفارش کرنے کا حق تو کس ملے گا، احادیث میں ثابت ہے، لیکن وہ حق بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو راہ الہی میں خرچ کر لو، لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کر لو، لوگوں کو اپنے مال سے ان کی لیے سہولتیں آسانیاں پیدا کر لو، صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات واجبہ کی صورت میں، صدقات نفلیہ کی صورت میں۔ کیوں؟ یہ سب کچھ خرچ کیا ہوا تمہارا ذخیرہ آخرت ہوگا، کیونکہ آخرت والے دن، قیامت والے دن، نہ خرید و فروخت کا موقع ہے، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے ہی نامہ اعمال کو بہترین بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو ہمیں اس طرف ذرا متوجہ رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر وہی ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے ظلم کیا، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے، ان کو انفاق فی سبیل اللہ پر یقین نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خرچ کریں گے یہی جہاں ہے، اگلے جہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے منکر لوگ، ایسے کافر لوگ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام جس کو دیا ہو اس مقام کو نہ پہچانے، اور وضع شیء لغیر محلہ، کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ اب مال تھا، اس کو خرچ کرتے اپنی آخرت بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے اس مال کو فقط اپنی دنیا داری کے لیے خرچ کیا اور آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو ان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ 254 جس میں اللہ تعالیٰ ہم اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہم سب کو اپنی وسعت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک